ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء. رواہ مسلم فی صحیحہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہم. اللہ رب العزت نے اسلام کی تعلیمات کے اندر مسلمانوں کو حلال اور حرام کے اندر فرق کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کی شریعت نے ایک مسلمان کو حلال کو اختیار کرنے کا کہا ہے اور حرام سے اجتناب کا کہا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے: احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر تجارت کے اسلامی اصولوں پر قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل گفتگو ہوئی تھی کہ تجارت کے اسلامی اصول کیا ہیں اور تجارت کے اسلامی احکامات کیا ہیں. تجارت کے ساتھ ساتھ جب انسان تجارت کے احکامات اور اصولوں کے اندر سود کے احکامات کو داخل کر دیتا ہے یا سود کی ملاوٹ کو تجارت کے اندر شامل کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے تجارت کرنا، بیع کرنا، کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا حلال کیا ہے، وہ سود کی ملاوٹ کی وجہ سے وہ تجارت بھی حرام ہو جاتی ہے. اس لیے انسان اپنی دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے اسلام کے احکامات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق حلال کو پسند کرے، حلال کو اختیار کرے، حلال ذرائع کو اپنائے، حلال تجارت کو اپنائے، اپنی تجارت کو بھی، اپنی آمدن کو بھی، اپنے رزق کو بھی ہر لحاظ سے حلال بنائے، حرام سے بچے، سود سے بچے، تجارت کے اندر دھوکے، دو نمبری اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی سے بچے. اللہ کا قرآن کہتا ہے: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی
یتخبطہ الشیطان من المس، کہ قیامت کے دن سود لینے والے لوگ، سود کھانے والے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر ایسے کھڑے ہوں گے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے ان کو چھو کر خبتی بنا دیا ہے۔ دنیا کے اندر بالعموم اور عرب معاشرے کے اندر بالخصوص کئی ایسے گناہ تھے جو معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہے تھے اور دامن انسانیت پر بدنما داغ تھے، اور ان گناہوں میں سے، ان نافرمانیوں میں سے دو گناہ ایسے تھے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، جن کو شریعت نے بہت بڑا گناہ قرار دے دیا۔ وہ دو گناہ، ایک شراب تھا اور ایک سودی کاروبار تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے کاموں سے بچ جاؤ، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ 7 ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ الشرک باللہ، سب سے پہلا گناہ جو انسان کے گناہوں کو برباد، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دے گا، وہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات کے اندر غیروں کو شریک کر دینا، اللہ کی صفات کے اندر غیروں کو شریک کر دینا، اللہ کے اختیارات کے اندر مخلوق کو شامل کر دینا، یا اللہ کی طاقتوں اور اختیارات کو مخلوق کے اندر شامل کر دینا۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والا۔ والسحر، اور دوسرے نمبر پر جادو کرنا، جادو کروانا، جادو کا عمل جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دے گا، انسان کو برباد کر دے گا۔ السحر کبیرہ گناہ ہے، سحر کبیرہ گناہ ہے، اور ساحر کی سزا اللہ کی شریعت نے کیا رکھی ہے کہ جادو کرنے والے بندے کی سزا شریعت نے یہ رکھی ہے کہ اس کی گردن کو اتار دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور جادو کروانے والا، جادو کرنے والا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ انسان حسد کی وجہ سے کسی پر جادو کر دیتا ہے، انسان بغض کی وجہ سے کسی پر جادو کر دیتا ہے، جادو کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کا کاروبار ختم کرنے کے لیے، کسی کو جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے بھائیو، جادو بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ان 7 گناہوں کے اندر شامل ہے جن گناہوں کی وجہ سے انسان کے نیک عمل برباد ہو جائیں گے، جن گناہوں کی وجہ سے انسان کے لیے ہلاکت ہے، انسان کے لیے بربادی ہے۔ یہ نہ ہوا چھوٹا سا مسئلہ بن گیا، تھوڑی سی کوئی جناب آپس کے اندر دشمنی ہوئی، تھوڑا سا کوئی بغض نفرت کا معاملہ پیدا ہوا، آپس کے اندر رشتہ داری کے اندر کوئی چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا ہوا، فوراً جادوگروں کی طرف، ان پلیدوں کی طرف، ان نجس لوگوں کی طرف، ان جادوگروں کی طرف انسان دوڑ جائے اور ان کو جھولیاں بھر بھر کر پیسے دینا شروع کر دے۔ میرے فلاں رشتہ دار پہ جادو کر دو، میرے فلاں جناب دوست پہ جادو کر دو، فلاں دنیا کے فرد پر جادو کر دو، اس نے میرا کاروبار خراب کر دیا ہے، اس نے ہمیں رشتہ داری کے ساتھ جوڑا نہیں ہے، اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، اس کے پاس گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے بن چکے ہیں، اس کا کاروبار بڑا وسیع ہو چکا ہے، اس کی دکان بڑی چلنا شروع ہو گئی ہے، اس پہ جادو کر دو۔ جادو کروانے والے پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات، اس کے لیے سخت وعید ہے، اور جادو کرنے والے کے بارے میں تو شریعت نے یہاں تک اتارا ہے، یہاں تک فرمایا ہے حد الساحری، جادوگر کی سزا اس کی گردن کو جدا کر دے۔
وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تیسرا گناہ جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کسی ایسی جان کو قتل کر دینا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو قتل کرنے کی حرمت ہے، اللہ رب العزت نے اس جان کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور چوتھا گناہ سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، سودی تجارت کرنا، سودی قرضے لینا، سود لینا، سود دینا، سود پر گواہ بن جانا، سود کے معاملات کو لکھنے لگ جانا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا سود کھانا بھی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، یتیم کا مال جناب ہتھیا لینا، یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کے نیکیوں کو ضائع کر دینے والا، انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والا۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور چھٹا گناہ جنگ والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور ساتواں گناہ مومن نیک عورت کے اوپر تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا، تبرہ کر دینا، مومن عورتوں پہ تبرے کرنا، الزام لگانا، جھوٹی تہمتیں لگا دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان بڑے بڑے گناہوں میں، ان کبیرہ گناہوں کے اندر، ان ہلاک کر دینے والے گناہوں کے اندر ایک گناہ کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے ذکر کیا جس کو سود کہتے ہیں، بڑھوتری، کسی کو مال دے دینا اس شرط پر واپس زیادہ کرے گا، کسی کو جنس دے دینا اس شرط پر وہ زیادہ کرے گا، اس کا مال سود کی وجہ سے بڑھ جائے گا، اس کا مال وہ قرض کی وجہ سے بڑھ جائے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم مال کو بڑھانے کے لیے دیتے ہو کہ سود شامل ہو کر مال بڑھ جائے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تو سود کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اللہ تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری طور پر تو لگتا ہے نا 1 لاکھ قرضہ دے دیا، واپسی پر یہ 1.25 لاکھ دے دے گا، 1,20,000 دے دے گا، یہ جناب قرضہ بڑھ گیا ہے، قرضے کے اندر مال قرض کی صورت میں دینے کی وجہ سے بڑھ گیا۔ انسان سمجھتا ہے ظاہری طور پر کہ میرا مال بڑھ گیا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مال بڑا نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا، یہ مال ختم ہو رہا ہے، اللہ اس مال کو ختم کر رہا ہے۔ ویربی الصدقات، اللہ تو تمہارے صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ترغیب و ترہیب کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں۔ ایسروہا مثل ان ینکح الرجل امہ، ان میں سے سب سے چھوٹا سود یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور سب سے بڑے سود کا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو بندہ خراب کر دے، کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کر دینا، اس کو بے عزت کر دینا، اس کی عزت کو خراب کر دینا، اس کو معاشرے کے اندر جناب بے عزت کر دینا، معاشرے کے اندر اس کو بدنام کر دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان ارب الربا، جس کو ہم گناہ ہی نہ سمجھتے، جب جی چاہا جس کی مرضی بے عزتی کر دی، جب جی چاہا جس کو مرضی اٹھ کر گالیاں دے دی، جب جی چاہا اپنے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچا دیے، جب جی چاہا اس کو ماں بہن کی گالیاں دے دی، جب جی چاہا بڑی پنچایت اور مجلس کے اندر اس کو بے عزت کر دیا، اس کی عزت کو تار تار کر دیا، اپنے اس رشتہ دار کو اپنے گھر سے نکال دیا، جب جی چاہا اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کا اونچا نیچا بول کر آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان ارب الربا، جس کو آج کا معاشرہ ہم گناہ نہیں نہ سمجھتے، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سود کے 73 درجوں 73 دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی مسلمان کی عزت کو خراب کرتے، مسلمان بھائی کی عزت
کوئی معاملہ چھوٹا معاملہ ہے، مسلمان بھائی کی قدر، مسلمان اور مومن کا مقام اللہ کے ہاں کوئی چھوٹا اور معمولی نہیں ہے۔ 73 دروازوں میں سے سود کا کم از کم گناہ کیا ہے کہ انسان اپنی ماں سے اعلانیہ نکاح کر لیتا ہے، نکاح کا اعلان کر دیتا ہے، اپنی ماں سے نکاح کر لیتا ہے۔ اور سود کا سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کر دیتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر شراب پینے والے کے سے نفرت انسان کرتا ہے، یہ جی شرابی ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، چور سے نفرت کرتا ہے، یہ تو چوریاں کرتا ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، زانی سے نفرت ہے، یہ جناب یہ زنا کرنے والا ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس سے تعلق نہیں رکھنا، یہ جھوٹا ہے۔ لیکن جتنا بڑا کوئی جناب آج سود خور ہے، اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار سود پہ، اس کی فیکٹریاں سود پہ، اس کا جناب زمیندارہ سود پہ، اس کی گاڑیاں لیز اور سود پہ، وہ بینکوں سے تجارت اور بینکوں سے قرضے لینے والا، بینکوں سے گاڑیاں لینے والا، اپنے سارے کاروبار کو سود کی بیس پہ چلانے والا، لیکن معاشرے میں اس کی سب سے زیادہ عزت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر آپ نے فرمایا ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ فی الخطیہ من 36 زنیۃ، کہ ایک درہم جو آدمی سود کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے۔ یزنی الرجل وان ارب الربا ارز الرجل المسلم، اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک سود کا درہم جس کو انسان کھاتا ہے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے یہ سود کے ذرائع سے آیا ہے، یہ سودی جناب تجارت ہے، یہ سودی کاروبار ہے، یہ سود کے ذریعے سے، سودی قرضے کے ذریعے سے آیا ہے، ایک سود کا درہم جانتے بوجھتے ہوئے کھا لینا اشد من 36 زنیۃ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ آج سارے کے سارے کاروبار سود پر، سارے کا سارا لین دین سود پر، آج سارے کا سارا جناب وہ کھاد اور بیج اور سپرے کے معاملات سود پر، آج سارے قرضے سود پر، آج ساری گاڑیاں لینا اور دینا سود پر، آج موٹر سائیکلوں کے شو روم سود پر، آج سود کے کاروبار، سود کے بینک، سود کی بلڈنگیں، سود کی عمارتیں، سود کے جناب وہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے، بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ یہاں لاکھوں کروڑوں درہم، دینار، ڈالر، روپے، پیسے سودی کاروبار کے روزانہ کی بنیاد پر انسان کما رہا ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں۔ اور پھر یہ کیا کہے گا قیامت کے دن، انما البیع مثل الربا، کہ بے، تجارت اور سود ایک ہی چیز ہے نا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن نَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو سود کی طرف لوٹتا ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور پھر جہنم کے اندر بھی ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے تو سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے لوگوں کو متنبہ کیا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب کیا، اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ، دوگنا دگنا چوگنا کر کے سودی کاروبار نہ کرو، سود کا لین دین نہ کرو، سود نہ کھاتے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انسان کاروبار کو دیکھے، انسان قرض کو دیکھے، انسان لین دین کو دیکھے، انسان اپنے بزنس، اپنی تجارت کو دیکھے، انسان اپنے معاملات کو دیکھے کہ کہیں اس معاملات کے اندر سود کا شیبہ تو نہیں ہے۔ سود کو جاننے کے بعد یہ نہ کہے ساری دنیا ہی لیتی ہے میں اکیلا تو نہیں نہ لے رہا، ساری دنیا ہی کرتی ہے میں اکیلا تو نہیں نہ کر رہا، ساری دنیا ہی سود کھاتی ہے میں اکیلا تو نہیں نہ کھا رہا، ساری دنیا ہی بینک سے قرضہ لیتی ہے میں کوئی پہلا بندہ ہوں جو
بینک سے قرضہ لینے لگا ہوں، ساری دنیا کی زمینیں پلج ہوتی ہیں، میری کوئی وکھری زمین پلج ہو گئی ہے، سارے ہی ایسے کرتے ہیں، سارے ہی اپنا کاروبار چلاتے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، یہ تجارت کا اسلامی اصول ہے، سب سے پہلے تجارت کے اصولوں کو جانا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا یتجر فی سوقنا الا من فقہ و الا آکل الربا، ہماری منڈی ہماری مارکیٹ میں دین اسلام کی تجارت کو سمجھے بغیر کوئی تاجر نہ بنے، کوئی تجارت نہ بنے، تجارت نہ کرے، ورنہ وہ سود کھا رہے ہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من اتجر قبل ان یتفقہ، جس نے دین کو سمجھنے سے پہلے، جس نے اسلامی تجارت کو سمجھنے سے پہلے، جس نے تجارت کے اسلامی اصولوں کو سمجھنے سے پہلے کاروبار کیا نا، وہ سود کی طرف بڑھ جائے گا۔ اور شعب الایمان کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، من نبت لحمہ من السحت فالنار اولی بہ، جس کا جسم سود سے پرورش پاتا ہے، حرام غذا سے پرورش پاتا ہے، حرام آمدن سے پرورش پاتا ہے، جس کے جسم کی پرورش کے اندر سود شامل ہو جاتا ہے، فالنار اولی بہ، جہنم اس جسم پر زیادہ حق رکھتی ہے۔ کیا معنی ہوا؟ سود کے آمدن سے پرورش پانے والا جسم، حرام کی آمدن سے پرورش پانے والا جسم، یہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سواء، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سود کھانے والا اس پر بھی لعنت ہے، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی، اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی، اور سود کے معاملے پہ گواہ بننے والے پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ یہ ملعون ہے، ملعون۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو سود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، سود کے معاملات کو لکھتا ہے یا اس پر گواہ بنتا ہے۔ آج تو ہم اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنی دوستیوں، اپنے یارانوں کی وجہ سے، اپنے کاروبار اور اپنے پارٹنر کی وجہ سے بھاگ بھاگ کر اپنے جناب آئی ڈی کارڈ کی وہ فوٹو کاپی جمع کرا دیتے ہیں، اس نے ہمارا یہ دوست ہے، اس نے جناب بینک سے قرضہ لینا ہے، میں اس پہ گواہ بنا ہوا ہوں، وہ اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی جمع کرا دی، اپنے اس کاروبار، اس معاملے، اس قرض پر جناب سائن کر دیے، دستخط اور سگنیچر کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وشاہدیہ، سود کے معاملے پہ گواہ بننے والے پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ ایسی نوکری کرنے والا، ایسا جناب وہ کاتب لکھنے والا، ان کے معاملات کو تحریر کرنے والا، خواہ وہ اسٹامپ فروشی کیوں نہ ہو، خواہ وہ بینک کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ویسے ہی لکھنا شروع کر دے، اس نے اس سے لاکھ روپے لیا، اگلے سال اس نے 1,20,000 قرض واپس کرنا ہے، یا بینک سے اس نے لون لیا اتنا واپس کرنا ہے، یا اس نے گاڑی لی اتنے پیسے دینے ہیں، یہ سارے سود کے جو معاملات ہیں جو لکھے گا اس پر بھی لعنت کر دی گئی۔ اور سورۃ بقرہ کے اندر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی، وہ سود سے باز آ گیا، وہ سودی لین دین اور کاروبار اور سودی قرض سے باز آ گیا، فَانْتَهَا، وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کچھ گزر چکا وہ اسی کے لیے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ، جو اللہ کا قرآن سن کر، اللہ رب العزت کے احکامات سن کر، اللہ رب العزت کی تعلیمات سن کر پھر بھی سود نہیں چھوڑتا، پھر بھی سودی کاروبار کرتا رہتا ہے، پھر بھی سود کا لین دین کرتا رہتا ہے، پھر بھی سودی قرضہ دیتا لیتا رہتا ہے، ومن عادا، جو پھر اس طرف لوٹ جاتا ہے، فاولئک اصحاب النار، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا، ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
یہ اللہ کا غیظ ہے، یہ اللہ کا غضب ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو سودی لین دین اور سودی کاروبار اور سود کھانے اور کھلانے والے ہیں۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسہم مخاب اللہ۔ جس قوم کے اندر سود اور زنا ظاہر ہو جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے، وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ جب ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا ہے، وہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب اس لیے آیا ہے کہ ان کا تجارت، ان کا لین دین، ان کا کاروبار سود کے اوپر مبنی ہے، سودی معاملات پر مبنی ہے، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اور سورۃ بقرہ کے اندر تو اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو بھی سود کا لین دین کاروبار معاملات ہیں اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم سچ مومن ہو تو پھر سود سے توبہ کر لو، سود سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم سود سے پیچھے نہیں نہ ہٹو گے، سود لیتے رہو گے، سود دیتے رہو گے، سودی کاروبار کرتے رہو گے، سودی قرضوں کا جناب تم معاملہ کرتے رہو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، کسی گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا فلاں گناہ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، فلاں گناہ کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ لیکن سود اتنا کبھی گناہ ہے، سود اتنا شرمناک گناہ ہے، سود اتنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کا اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ سود کے معاملے کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہ چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آج اپنے بھائی سے نہیں لڑتا انسان، میرا بھائی ہے، میں جناب اپنے قبیلے کے اندر اپنی برادری میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں اپنی برادری کے خلاف نہیں چل سکتا، میں اپنے قبیلے اپنی قوم کے خلاف نہیں چل سکتا، میں اپنے محلے داروں سے نہیں لڑ سکتا، رہنا میں نے یہاں پہ ہے نا، میں اپنے جناب فیکٹری والوں سے نہیں لڑ سکتا، میرے پڑوسی ہیں، میرے یہ ہمسائے ہیں، ان سے نہیں نا میں لڑائی کر سکتا، میں نے کہاں جانا ہے، پڑوسیوں سے لڑ کے کہاں جانا ہے۔ لیکن دیکھیں اس کی بدبختی کتنی ہے، دنیا کے کسی فرد سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن سود لے کر سود دے کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا کریں جی، گزارا ہی نہیں ہوتا، بس پھر ہمارا کاروبار سٹیبل لینا ہوتا، کاروبار کو سٹینڈ کرنے کے لیے سود لینا پڑتا ہے، کیا کریں جی، پھر ہماری تجارت ہی نہیں چلتی، تجارت کو چلانے کے لیے اس بینک سے قرضے تو لینے پڑتے ہیں نا جی، کیا کریں پھر ہر سال گورنمنٹ سے یہ پیسے تو لینے پڑتے ہیں نا، زمین پلج ہو جاتی ہے، یہ فلاں ہو جاتا ہے، ہمارا زمیندارہ ڈاؤن ہو جائے گا، ہمارا مارکیٹ کے اندر ایک نام بنا ہوا ہے، ایک برانڈ بنا ہوا ہے، وہ برانڈ ہمارا لوگو، ہمارا نام وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنا سٹیٹس بلند رکھنے کے لیے، اپنا نام بلند رکھنے کے لیے، اپنا برانڈ جاری رکھنے کے لیے، اپنے تعلقات استوار رکھنے کے لیے اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جب منو من مٹی کے اندر انسان چلا جاتا ہے۔ نشان بھول جاتے ہیں، نشان، وہ لوگ نشان بھول جاتے ہیں قبروں کے، جس کے لیے یہ سود لیتا ہے، جس کے لیے یہ رشوتیں لیتا ہے، جس کے لیے یہ جوے لیتا ہے، جوے کھیلتا ہے، جس کے لیے یہ حرام کمائی کرتا ہے، حرام کمائی کر کر کے جس اولاد کو پالتا ہے، پوستا ہے، نشو و نما پرورش کرتا ہے، جس بیوی کے لاڈ اٹھاتا ہے، جس خاندان کی برابری کرتا ہے، جس قبیلے کے ساتھ مقابلے کرتا ہے، اور جس دنیا کے برابر یہ اپنا سٹیٹس رشوت، حرام، جوئے اور سود سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ کی قسم وہ لوگ اس کی قبر کا نشان بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا چاچا ہے، یہ ہمارا تایا ہے، یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہمارا دادا ہے، اس نے ہمیں بڑا کاروبار بنا کر دیا، اس نے ہمیں بڑے زمیندار بنا دیا، اس نے ہمیں بڑی فیکٹریاں لگا دی، اس نے ہمیں بڑا بزنس سٹیبل کر دیا ہے۔ جب یہ سود اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے نا، یہ اللہ کی نافرمانی کے اندر کاروبار حرام کر لیا، اللہ کی نافرمانی کے اندر حرام رزق حرام کمایا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جس اولاد کے لیے کرتا ہے دنیا میں بھی بھول جائے گی، اور کل قیامت کے دن کیا کہے گا، یوم یفر من اخی
یہ اپنے بھائیوں سے بھی بھاگے گا، اپنی بہنوں سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ سارے خاندان کو کہے گا، سارا خاندان لے کر جہنم میں پھینک دو، مجھے جہنم سے بچا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو اس کو جو سود میں سے باقی ہے، اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی کے اندر ان کا قول نقل کیا امام قرطبی نے کہ انی تصفحت کتاب اللہ و سنت نبی ہی، میں نے اللہ کے قرآن کا صفحہ پڑھا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کیا ہے۔ فلم ارى شيئا اشر من الربا، مجھے اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر سود سے بدترین چیز کوئی نہیں ملی، سود سے بری چیز کوئی نہیں ملی۔ لأن اللہ آذن فیہ بالحرب، اللہ رب العزت نے کس لیے، کیوں، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے سود کی وجہ سے جنگ کا ہی اعلان کر دیا۔ اللہ رسول سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا۔ کوئی جتنا مرضی آج تو برادری معاشرے سے نہیں لڑتا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ذلالت ذلت رسوائی، آخرت کے اندر بھی ذلالت ذلت رسوائی۔ ظاہری طور پر کوٹھیاں بھلے بن جائیں، ظاہری طور پر نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں ضرور آ جائیں، ظاہری طور پر اس کا کاروبار بڑا اوپر چلا جائے، لیکن حقیقت میں یہ ہار چکا ہے، شکست کھا چکا ہے، حقیقت کے اندر یہ ذلت اور رسوائی کی طرف قدم رکھ چکا ہے، حقیقت کے اندر یہ اس راستے پر چل چکا ہے جو رسوائی والا راستہ ہے، ذلت والا راستہ ہے، جو راستہ ہی بربادی والا ہے، جو راستہ ہی جہنم کو جانے والا ہے۔ اور طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بین یدی الساعہ یظہر الربا والزنا والخمر، قیامت سے پہلے سود بھی عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا، اور لوگوں کا شرابیں پینا بھی قیامت سے پہلے عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامتیں اور نشانی۔ یہاں تک آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، رات کو سوئیں گے تو انسانی شکل میں ہوں گے، لیکن جب صبح اٹھوں گے تو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ صبح اٹھیں گے تو ان کو بندر بنا دیا جائے گا، ان کو خنزیر اور سور بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیوں، کس وجہ سے؟ فرمایا، رات کو سوئے تھے نا تو شراب اور شباب اور زنا کی مجلسیں لگا کر سوئے تھے۔ وہ آج نہیں ہوتا، کسی کی شادی آ جاتی ہے، ساری رات سارے گاؤں کو، ٹاؤن کو، دیہات کو، شہر والوں کو وہ سونے ہی نہیں دیتے، بڑی دور سے منگوائے ہیں، سٹار منگوائے ہیں بڑی دور سے، یہ کنجر بڑی دور سے منگوائے ہیں، ساری رات ان کو دیکھتے ہیں، ساری رات نچاتے ہیں، شرابوں کی مجلسیں چلتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ساری رات شرابیں پیتے رہے، شراب اور شباب کی مجالس سجاتے رہے، ساری رات انہوں نے یہ جناب شراب اور سود اور جناب موسیقی کی محفلیں اور رقص کی محافل سجائیں۔ اس حال میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے سو گئے، صبح اٹھے تو اللہ نے ان کی شکلوں کو ہی تبدیل کر دیا، اچھے بھلے انسانوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دی۔ سود کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، یہ موسیقی کی وجہ سے جس کو آج روح کی غذا بنا دیا گیا۔ نہیں جی، موسیقی میں بڑا دل لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور یہ اگلے دن ایک سب سے بڑی دنیا کی کنجری مر گئی نا، بڑی بڑی اخباریں بھر دی انہوں نے، بڑا جیو کی بھی جیسے ماں مر گئی ہے، جیو نیوز والوں کی بھی بڑی 1.5 گھنٹہ بلکہ سارا دن انہوں نے کان ہی کھائے ہیں۔ کیا مسئلہ، کیا معاملہ ہے؟ یہ مسلمان ہیں، وہ انڈیا کی فلاں مر گئی ہے، اس نے جی 300 گانے گائے ہیں، اس نے 3000 فلموں کے اندر گانے لکھے ہیں، اس نے فلاں کیا ہے، اس نے ہمارے امیر المومنین کا بھی جناب بیان آ گیا، بالکل جی بر صغیر ایک بہت بڑی جو وہ سٹار سے محروم ہو گیا، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب بھی وہ اس کی جناب جدائی کے اندر مرتے جا رہے ہیں، وہ کوئی لتا شتا مر گئی اور پورے بر صغیر کے اندر سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت کے کنجر تھے، اب کے سٹار بن گئے ہیں، اس وقت کے رقص کرنے والے، ناچنے والے اب ٹک ٹاک سٹار بن گئے
یہ جی ٹک ٹاک سٹار ہے، یہ سٹار ہیں، فلمی ہیرو ہیں ماشاءاللہ، یہ ہیرو بن گئے مسلمانوں کے بدبخت لوگ، فحاشی پھیلانے والے، بے حیائی کرنے والے، بے حیائی کی طرف جانے والے، بے حیائی کی دعوت دینے والے، گانے گانے والے۔ پہلے مراسی کنجر ہوا کرتے تھے، اب ان کو سٹار بنا دیا گیا ہے، بہت بڑے سٹار سے کہتا ہے بر صغیر محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا امتوں پہ عذاب آئے گا تو اس وجہ سے آئے گا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا تو شراب کی وجہ سے اور جناب موسیقی کی وجہ سے بنا دیا جائے گا۔ آج شراب اور موسیقی ہمارا سٹینڈرڈ، ہمارا سٹیٹس، بہت بڑی مجلس تھی جناب، عورتیں اور مرد تو جناب اس میرج ہال میں مخلوط ہی تھے، موسیقی ہلکی ہلکی چل رہی تھی، بڑا سما بنا ہوا تھا، بڑا اچھا بنا ہوا تھا، اور ہماری بدبختی ہم تو ایسی گاڑی میں سفر بھی نہیں کرتے جس میں وہ کنجر خانہ لگاتا ہی نہیں۔ نہیں اچھا وقت اچھا گزر جاتا ہے نا، کنجر خانہ لگا ہوا ہو، گانے لگے ہوئے ہوں، فلم لگی ہوئی ہو، پھر 3 گھنٹے اچھے گزر جاتے ہیں، بندہ منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ تو سود بدترین چیز، گناہ کبیرہ، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ والا معاملہ، مروجہ شکلیں سود کی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ بینک سے ادھار لے کر، قرض لے کر جو واپس کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی سود ہے، بینک سے گاڑی لی جاتی ہے، اس گاڑی کی جو قسطیں دی جاتی ہیں اس پر بھی سود ہے۔ ایک اور ہمارے نوجوان بڑے آج کل معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، لکی کمیٹی ہے جی، دوسری تیسری، جس کمیٹی کے اندر موٹر سائیکل نکل آیا اس کے بعد کمیٹیاں معاف ہیں، صریح جھوٹ ہے، صریح سود ہے، واضح جوا ہے۔ ایسی لکی کمیٹیوں کے اندر پارٹنرشپ حصے دار نہیں بننا چاہیے، وہ ایسے ہی ہے، سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، جوئے کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ ایک چائنا کی میڈیسن کمپنی ہے ٹائن، آپ جناب 25,000 روپے کی اس کی وہ پرچیزنگ کریں، آپ اس کی خرید کریں تو آپ 3 سٹار بن جاتے ہیں، پھر 3 بندے مزید لے آئیں 4 سٹار بن گئے، پھر 4 بندے اور لے آئیں آپ 5 سٹار بن گئے، پھر وہ لوگ خریدتے جائیں گے، آپ کو آپ کا کمیشن ملتا جائے گا۔ وہ چائنا کی وہ میڈیسن کمپنی جو ٹائنز کے نام سے ہے وہ بھی سود اور جوئے پر مبنی۔ یہ گورنمنٹ ہمارے اوپر جو ظلم کرتی ہے، بجلی کا بل ہمیں بھیجتے ہیں مقررہ تاریخ تک 2000 اور مقررہ تاریخ کے بعد واجب الادا جو اوپر جرمانہ ہمیں نام لیا جاتا ہے نا جرمانے کا، یہ بھی سود ہے۔ جو مقررہ تاریخ کے بعد اوپر ہمارے ڈال دیا گیا 400 500 600، یہ بھی سود ہے۔ یہ نوجوان یا کوئی بھی بندہ یہ ایزی پیسے کا اکاؤنٹ بنا لیتا ہے، ایزی پیسے کے اکاؤنٹ کے اندر 1000 رکھے، وہ روزانہ کی بنیاد پر فری منٹ دیتے ہیں، فری SMS دیتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ یا اسی طرح ایزی پیسے کے اکاؤنٹ کے اندر منٹ اور جو SMS فری ملتے ہیں وہ بھی سود۔ یا اسی طرح سم کا بیلنس ختم ہو گیا، وہ آپ اتنا ملائیں آپ کو قرض ملے گا، لون ملے گا، کوئی یو فون کی کمپنی، کوئی جیز، کوئی ٹیلی نار، کوئی وارد، کوئی 10 دیتا ہے تو کوئی 20 دیتا ہے۔ جب وہ لون قرض لے لیتا ہے نا بندہ، مجھے ایمرجنسی تھی میں نے وہ قرض لے لیا، اب جب کارڈ ڈلواؤں گا یا بیلنس کرواؤں گا تو اس پہ جناب پھر وہ کاٹ لیں گے، 10 دے کر 13 15 کاٹتے ہیں، 20 دے کر 23 24 کاٹتے ہیں، یہ جو 3 4 روپے اوپر کاٹے یہ بھی سود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ قرض 20 لیا واپس 30 کیا، قرض 1 لاکھ لیا سیزن کے بعد 1.25 لاکھ واپس کیا، قرض جناب 50,000 لیا واپس 60,000 کیا، قرض کے اوپر جتنی بھی رقم وہ ساری سود۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق مشارکت کا کاروبار کرتے ہیں، مزاربت کا کاروبار ہم کرتے ہیں۔ یہ پارٹنرشپ مشارکت کیا ہے کہ دونوں پارٹیاں پیسہ لگاتی ہیں اور دونوں پارٹیاں ہی محنت کرتی ہیں، اس کو مشارکت کہتے ہیں۔ مزاربت کیا ہے؟ ایک پارٹی پیسہ لگاتی ہے دوسری محنت کرتی ہے، یہ مزاربت ہے شریعت کی تعلیمات کے اندر۔ اب اس کے اندر نفع اور نقصان کی بنیاد پہ کاروبار ہوتا ہے تو جائز ہے، صرف نفع کی بنیاد پہ کاروبار ہوتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ میں نے 5 لاکھ فلاں کو دے دیا، ہاں جی کاروبار آپ کریں، میرا نفع، میرے شیئر، میرا حصہ رکھ لیں، جتنا نفع آئے گا وہ مجھے دیتے جائیں، نہیں، نفع کے اندر نہیں، نفع کے اندر بھی شریک بنے، نقصان کے اندر بھی شریک بنے، پھر کاروبار جائز ہے۔ جو صرف
نفع کی بنیاد پہ کاروبار کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ سود ہے، یہ معاملات ہیں، سود کی اتنی تنبیہ ہے، سود کی یہ مروجہ شکلیں ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کل بیوت، ان کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے بڑے تھے اور ان کے اوپر بڑے بڑے اندر سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بڑے پیٹوں والے، پیٹوں کے اندر سانپ ان کے کیوں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے سود خور کے انجام کے بارے میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے، نہر کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا ہے، غوطے کھاتا ہے، جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا تو باہر ایک فرشتہ، ایک شخص بہت بڑا پتھر لے کر کھڑا ہے، جب وہ کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے وہ پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، وہ شخص پھر نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے، پھر جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، پھر وہ واپس اسی جگہ چلا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون شخص ہے؟ فرمایا یہ سود خور شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، بزنس کو، کاروبار کو حلال کیا ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ سود سے بچ جائیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سود کھانے والا، سود کھلانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ، سود کھانے اور کھلانے والے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت کی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو تم سود لیتے ہو نا تاکہ لوگوں کا مال بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، جو تم زکات دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اللہ کا ارادہ، رضامندی کا ارادہ رکھتے ہو، فاولئک هم المضعفون، اللہ تمہارے صدقے خیرات زکات کو بڑھا دیتے۔ آئیے میرے بھائیوں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسلامی تجارت اور تجارت کے اسلامی اصولوں پر چلتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، جوئے سے بچتے ہیں، حرام رزق سے، حرام مال سے، حرام آمدن سے بچتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔